السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں، اور پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ سیدۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر مولا علی سے کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا کے بچپن کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور تیزی سے سلام کرتے، دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں ہنستی اور ان کے سلام کا جواب دیتی اور کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ جی اماں سنتی ہوں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی، اور پھر وہ دروازے پر آتی اور اپنے ابا جان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر انہیں لے جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گود میں بٹھا لیتے، اور وہ اپنی چھوٹی سی عمر میں چھوٹے چھوٹے سوال کرتی اور رسول اللہ ان کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک سوال کیا چھوٹی سی عمر میں، لیکن بہت بڑا سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد فاطمہ، تمہارا رب تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا، تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا کو بلایا اپنے پاس، وہ آئی اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے پہلو بٹھا لیا اور ان سے باتیں کرنی شروع کر دی، اور وہ کچھ پکا رہی تھی، لیکن انہوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا، فاطمۃ الزہرا کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، اور پھر کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ اے فاطمہ وجہ تو بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم رونے لگی اور پھر کچھ ہی لمحوں میں تم ہنسنے لگی؟ تو فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ یہ میرے ابا جان اور میرے بیچ کا راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فاطمۃ الزہرا سے ایک مرتبہ ملی اور پھر انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ وہ راز تو کھول دے، وہ بھید تو بتا دے کہ جو ایک مرتبہ نبی تجھ سے بات کر رہے تھے اور تو رونے لگی پھر ہنسنے بھی لگی، وہ کیا ماجرا تھا؟ تو فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ ہاں میں وہ راز کھولتی ہوں، میں وہ بتاتی ہوں۔ میرے نبی نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ اب بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے وصال کا وقت آ گیا ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر میرے نبی نے مجھے دلاسا دیا کہ اے فاطمہ رو مت، میرے جانے کے بعد تو وہ پہلی انسان ہوگی جو میرے پیچھے آئے گی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی۔ غور کریے اس جملے پر کہ جب نبی نے کہا کہ میرا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے تو فاطمۃ الزہرا رونے لگی، اور جب انہوں نے کہا کہ میرے بعد تمہارا بھی وصال ہوگا تو فاطمۃ الزہرا ہنسنے لگی۔ کیا خوب محبت تھی باپ بیٹی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک فاطمۃ الزہرا سے ہی محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ خواتین کی زیب و آرائش کی وجہ سے دنیا میں کیا کیا تباہیاں ہو رہی ہیں۔ ممبئی شہر میں دو عورتیں رہتی تھیں، ان کے شوہر اپنی روزی روٹی پر تھے، اچھے سے ان کی روزی روٹی چل رہی تھی، وہ اچھے سے پیسے کماتے تھے اللہ کی رحمت سے، لیکن ان کی عورتیں اپنے پیسوں کو مستقبل کے لیے نہیں بچاتی تھیں، بلکہ اپنے زیب و آرائش پر ہی ختم کر دیتی تھی، اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتی تھی اور بچاتی تھی، بلکہ اپنے زیب و آرائش کے لیے ان پیسوں سے گہنے خریدتی اور اپنے محلے میں سب کو دکھاتی، جن میں سے کچھ عورتیں انہیں سمجھاتی کہ آپ ان پیسوں کو کچھ اچھے کام میں لگائیے جس سے آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی، لیکن انہیں دنیا کی اس چکا چوند میں کہاں کچھ دکھنے والا تھا، انہیں صرف دکھاوے کی ہی پڑی تھی، اپنے اوپر گہنے لادنے کی ہی پڑی تھی۔ تو انہوں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اپنے اس سلسلے کو جاری رکھا، اپنے اس دکھاوے کے سلسلے کو جاری رکھا لیکن وہ بھول گئی جب اللہ کسی کی غلطیوں کی رسی کھینچتا ہے تو وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ تو اب کیا تھا، ان کے محلے میں ایک شادی پڑی تو دونوں سواری اپنی پوری تیاری کے ساتھ نکلی کہ اب ہم زیب و آرائش کریں گے، دکھاوا کریں گے، لیکن اور ان کے شوہر کسی کام سے باہر گئے تھے تو
انہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ راستے میں ہی تھے تو انہیں ایک حادثہ پیش آیا. ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ایک کی آنکھیں چلی گئی اور ایک کوما میں چلا گیا. اب رہی بات ان کے علاج کی، تو ان کا علاج تو ہو گیا اس وقت، لیکن ان کے آگے کی زندگی کے لیے کچھ پیسے نہیں بچے، اور جو ان کے گہنے تھے کہ وہ اسے بیچ کر اپنی آگے کی زندگی گزار سکیں تو وہ بھی اسی شادی میں چوری ہو گئے. تو اب ان کی زیب و آرائش کے چکر میں 4 زندگیاں برباد ہو گئیں. اگر وہ زیب و آرائش کرنے کے بجائے اپنے مستقبل کے لیے کچھ پیسے بچا لیتی اور اپنے مستقبل کو اچھا کر سکتی تھی یہ پیسے بچا کر، یہ فالتو خرچات کو ختم کر کر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے 4 زندگیاں برباد ہو گئی، 2 ان کی اور 2 ان کے شوہروں کی. تو اسی لیے زیب و آرائش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ بہت لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جو ملے اس میں خوش رہیے اور اس کی قدر کریے اور اسے بچا کر رکھیے یا اچھے کام میں لگائیے جس سے آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.